کلوزنگ کی طرف آئیں گے، ایک دو سوال آپ سے مزید ہم جاننا چاہیں گے کہ اگر اس وقت اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ قبول ہو جاتا ہے تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ ظاہر ہے جو بھی سینیریو ہے آپ کا اس پہ جو انپٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور اس طرح دیگر لوگوں کی بھی میں بھی اس طرح کا انپٹ آتا ہوگا کہیں ادھر ادھر سے بھی، تو آپ کیا خود اس بار پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، یا اگر ان کے سیٹ خالی ہوتی ہے تو آپ کا کیا ڈیسیژن ہے؟ میدان خالی ہم نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک. اور وہ پچھلی دفعہ بھی اس کی ڈرامہ بازیوں کی وجہ سے اس گروہ کے اس کو جتوایا گیا تھا، یہ جیتا نہیں تھا. ٹھیک. یہ اس نے باقاعدہ ڈیل کی تھی خوزدار کے لیے، اور وہ ڈیل دنیا کو پتہ ہے، جس کی وجہ سے یہ باقی بلوچستان کے حوالے سے بالکل خاموش رہا. اور اب اپنی ریلیونس اور اپنی وقت کو بالکل کھوتا ہوا جب دیکھ رہا ہے وہ، تو یہ پہلے بھی نواب اکبر خان کے دور میں، یہ نواب اکبر خان اور انہوں نے 1997 میں جب یہ چیف منسٹر تھے، 2.5 سال کا ان کا معاہدہ ہوا تھا. بعد میں نواب اکبر خان کو انہوں نے ناراض کیا، کہا ہم کمبل کو چھوڑیں، کمبل ہمیں نہ چھوڑے. اور نواب صاحب کے اور سعد اللہ کے اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں، اخباروں میں آئے ایک دوسرے کے ساتھ جو انہوں نے ناراضگی کی. اور نواب صاحب نے اس وقت اکبر خان نے ان کو جس طریقے سے بے نقاب کیا تو ان کی بڑی ناراضگی چل رہی تھی. جب انہوں نے لوہے کو گرم دیکھا، اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ، پریزیڈنٹ مشرف صاحب اور نواب صاحب کے کچھ اختلافات کو دیکھا تو یہ شرارت پہ آ گئے، ڈیرہ بگٹی گئے. نواب صاحب کو انہوں نے ورغلایا اور اس نہج پہ حالات کو لے گئے. اور جب وہاں ڈیرہ بگٹی میں حالات خراب ہوئے، یہاں انہوں نے وہاں زبان کی تھی کہ ایک گولی وہاں چلے گی، ہم وڈ اور جھالوان سے اس کا جواب دیں گے. اور بعد میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو پھر اکبر بگٹی کے اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہے کہ یہ کاغذ کے شعر ہیں، یہ بے زبان لوگ ہیں. یعنی بگٹی صاحب کو بھی اس نیج پہ لے جانے والے آپ یہی طبقہ یہ عطا اللہ مینگل، اختر مینگل اینڈ لابی ہے. اور یہ اکبر خان کے بیانات آن ریکارڈ ہیں کہ یہ کاغذ کے شعر بھی نہیں ہیں، یہ بڑے بیکار لوگ ہیں کہ اختر مینگل والے انہوں نے آیا، جھوٹ بولا اور ہمیں راستے میں چھوڑا. تو یہ اس کے بعد انہوں نے ان کو مروا کے بعد میں استعفوں کا ڈرامہ رچایا. اس کے بعد پھر این آر او لے کے ڈیل کر کے اپنے کیسز ختم کرا کے پھر یہ جیل سے باہر آئے. 2018 کے الیکشن میں آپ نے دیکھا، 2013 کے الیکشن میں اور 18 کے الیکشن میں انہوں نے ٹھیک ٹھاک سپورٹ لی. اور اس یعنی جو غیبی سپورٹ کے بلبوتے پہ یہ آئے اور انہوں نے اربوں روپے بنائے، عمران خان کو جو بلیک میل کیا، پھر بعد میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو سب کے سامنے ہے. یہ ان کی شعبدہ بازی کوئی نئی بات نہیں ہے. اب بھی انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. پھر وہ ایک ایسا یعنی پولیٹیکل ٹیکٹکس ہے کہ پولیٹیکل ٹیکٹکس ہے، اور ایک ایسا بڑا ڈرامہ رچانا چاہ رہے ہیں، ایک ایسا بڑا یعنی ایک دھوکے سے بھرا ہوا ایک داؤ چلنا چاہ رہے ہیں کہ پھر لوگوں کو غلط فہمی میں لے جائیں اور اپنی قیمت بڑھائیں. ادھر سے لوگوں میں بھی ہیرو بنے جو ان کی وقت دن بدن ختم ہو رہی ہے، جو ان کے ہم اثر، کیونکہ یہ مختلف گروپس میں ہیں. براس جو ہے یہ لشکر بلوچستان والے ہیں، ان کا طریقہ ایک طرف سے دہشت گردی کا ہے، دوسری طرف سے یہ الیکشنوں میں آتے ہیں اور ایوان کے اندر سے، اسمبلیز کے اندر سے ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ایک لیجٹمیٹ وائس کے ذریعے یہ دہشت گردوں کو تحفظ دیتے ہیں اور ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بی ایل ایف ہے، اس کا اور ہے طریقہ کار. بی ایل اے مجید بریگیڈ ہے، بی ایل اے ہیربیار ہے، بی این اے ہے، یو بی اے ہے. تو یہ ان کے آپس میں ہمیشہ رسا کشی رہتی ہے. تو اب جس طرح سے یہ گورنمنٹوں کا پچھلے اتحادی رہے، انہوں نے جو کرپشن کی دنیا کو پتہ ہے، اور ذاتی انہوں نے مفادات لیے، ضمیر کا سودا کیا. قدوس بزنجو کو لانے والے یہ لوگ تھے، پہلے بولتے تھے باپ کے بارے میں جو باتیں کرتے تھے وہ سب کو پتہ ہے. اور قدوس بزنجو کے دور میں تو شاید ڈیفیکٹو چیف منسٹر یہ لوگ تھے، ان کے بندے، اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک یعنی بلوچستان کو بیچا، بلوچ کے مفاد کو بیچا، انہوں نے نوکریوں کو بیچا، جو نوجوانوں کو روزگار ملنا تھا اس کو بیچا، جو اس وقت ان کے جو پوسٹوں کو درجہ 4 کے پوسٹوں تک کو بیچا. یہ ڈی سی انہوں نے پیسے لے کے لوگوں کو
ڈی سی اور کمشنر اور سیکٹری اور اس طریقے سے پوسٹ کروایا. جو بدترین کرپشن کے انہوں نے ریکارڈ توڑے وہ دشت بام ہے. بلوچستان کے بچے بچے کو پتہ ہے. سر تو اب سے دل تو چاہتا ہے کہ بہت لمبی نشست ہو، لیکن کیونکہ پروگرام کے وقت کی وجہ سے میں چاہوں گا کہ ایک سوال جو ہمارے ناظرین کو ضروری ہے سمجھنا، وہ میں آپ سے آخری لینا چاہوں گا کہ سر یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو حالات بنے بلوچستان میں، مارنگ بلوچ والا جو ایک بیانیہ ہے مسنگ پرسنس کا، یہ ساری چیز اس کو لے کے بھی کہیں اسلام آباد میں اور پاور کوریڈورز میں بڑی بحث ہوتی ہے، بات ہوتی ہے. آپ بینگ اے لوکل اسٹیک ہولڈر اس ساری صورتحال کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی بہت زیادہ پیچیدگی ہے یا اس کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ تھوڑی بہت آپ کو سیاسی صحیح طرح سے مینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، انگیجمنٹ کی ضرورت ہوگی. اس کا کیا آپ حل تجویز کریں گے پاور کوریڈور؟ دیکھیں جی، براہوئی اور بلوچ جو عوام ہے وہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ فیصلہ کیا، علاق کا اکثریت کا فیصلہ تھا. انہوں نے پچھلی 2 انسرجنسیوں کو عوام نے ناکام بنایا. ٹھیک. اور یہ جو تیسری انسرجنسی باوجود راک کا اپنے اربوں ڈالرز خرچ کرنے کے باوجود وہ نتائج ان کو نہیں مل رہے کیونکہ عوام کی حمایت ان کو نہیں ہے. ٹھیک. یہ نئے نئے منصوبے لاتے ہیں، شعبدہ بازی کرتے ہیں، اور جو ہماری جو بیڈ گورننس ہے ٹھیک رہی ہے 76 سالوں میں، اور اس طرح کے بلیک میلرز سے ہم جو بلیک میل ہوتے رہے ہیں اور ہدف سے ہماری توجہ ہٹتی رہی ہے. ٹھیک. آغاز حقوق بلوچستان پیکج ملا، خوشحال پاکستان پروگرام ملا. آپ ذرا ان سب کی اگر تحقیقات کرائی جائیں تو یہ سب انہی بلیک میلرز کے ہاتھوں میں گئے، بلوچ عوام تک یہ نہیں پہنچے. ٹھیک. ایجوکیشن کا بہت، یعنی کوالٹی ایجوکیشن، معیاری تعلیم سب سے بڑا ایشو ہے بلوچستان کا، چاہے پرائمری سے لے کے یونیورسٹی لیول تک. ٹھیک. بہت بڑا مسئلہ ہے. اب وہاں انہی نام نہاد جو سرداری نظام نے یا سب نیشنلسٹس نے بغیر میرٹ کے اساتذہ کو بھرتی کیا جن کو خود کچھ نہیں آتا، اور پھر یونیورسٹی میں، کالجز میں دہشت گرد تنظیموں کے ہمنوا مضبوط ہوتے گئے. ٹھیک. نوجوانوں کو جو روزگار ملنا تھا یا اچھی معیاری تعلیم ملنی تھی ان کی آنکھیں کھلیں، وہ سازشوں کو سمجھیں. کرپشن نہیں ہونا چاہیے. جو بھی بلوچستان میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، پروونشل گورنمنٹ سے جو فنڈز ہیں، جو ترقیاتی جو پروگرام ہیں، وہ صحیح معنوں میں خرچ ہو، تو اس کا بڑا فقدان رہا ہے. اور اس چیز کو اور اس کے جو ڈیتھ اسکواڈز نے ایکسپلائٹ کیا. ٹھیک. اس بات سے کوئی ذی شعور اختلاف نہیں کرے گا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلیننگ کبھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. انفورس ڈسپیئرنسز یعنی ابو دا لا، یہ کبھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کوئی بھی جو ذی شعور، کوئی بھی انسان، کوئی بھی سچا پاکستانی اس چیز کی حمایت نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک. لیکن اس چیز کو ایک ایشو بنانا اور ہزاروں جو بلوچ، براہوئی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان، مظلوم پاکستانی، مزدور طبقہ، ڈاکٹرز، انجینئرز، ٹیچرز، یہ سب جو شہید ہوئے، ان سب کے بہانے ان کی شہادت کو بالکل ملیا میٹ کر دینا، بالکل نظر انداز کرنا اور ریاست کو بدنام کرنا اور ان سب کو ایک سازش کے طور پہ اس لیے استعمال کرنا کہ راہ کا پروگرام ادھر کامیاب ہو، یہ قابل مذمت ہے. ٹھیک. بی ایس او آزاد کے نعرے تو بڑے سہانے تھے، لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ اس کے کرتا دھرتا جو چلانے والے سب را کے ایجنٹ تھے، ٹیررسٹ تھے. انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی، انہوں نے دہشت گردی کی. اسی طریقے سے اس کا جو نیا نام ہے بی ایس او آزاد کا، وہ بلوچ یکجہتی جو کمیٹی ہے اور بھی ناموں سے. مائنڈ سیٹ وہی ہے. جی ہاں، مائنڈ سیٹ وہی ہے. اس میں نہیں کہتا ہوں کہ سب ٹیررسٹ ہیں، نہ، اس میں ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہماری قابل احترام نوجوان بھی ہو سکتے ہیں جس طریقے سے وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ٹھیک. تو ہمیں بحیثیت پاکستانی اور ریاست کے کرتا دھرتاؤں کو، فیڈرل پروونشل گورنمنٹ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری اور جو پالیسی ساز جو ادارے ہیں، یہ صرف ایک ٹیررزم نہیں ہے. ٹھیک. یعنی کہ کسی نے بندوق اٹھائے، یہ مختلف طریقوں سے ہمارا دشمن ہم سے کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ٹیررزم کو
جو کسی پاکستانی کو قتل کرتا ہے اور کہتا ہے میں پاکستان کو توڑوں گا، اور آئی ڈی کارڈ دیکھ کے اس کو بے دردی سے اس غریب مسکین کو قتل کرتا ہے، اور اس کا آقا اور اس کا لیڈر ادھر سے ایلیٹ کلاس پنجاب یا سندھ وہاں اپنی شادیاں کرواتا ہے، اپنی بیٹیاں بیاتا ہے، تو یہ تو بدترین درجے کی منافقت اور ظلم ہے۔ اس کو تو بہت ہی بے رحمانہ، اور کہتے ہیں وہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، انصاف کے ساتھ ان کا ایسا کلا کما کرنا چاہیے جو انصاف کے اصول بتاتے ہیں، جو ہمارا آئین بتاتا ہے، ٹھیک، اور جو ایک ذمہ دار ریاست کی جو ذمہ داری ہے۔ اور بھی ریاستوں میں یہ بغاوتیں اس طرح کے شیطان اٹھتے رہے، انہوں نے کیسے ان کا کلا کما کیا، بالکل بے رحمانہ، لائن ایک کھینچ دینی چاہیے۔ اور جو بیڈ گورننس کے ایشو ہیں، وہاں جو کرپشن ہے، جو پروونشل گورنمنٹس گزشتہ رہے ہیں، آپ نے قدس بزنو کا دور دیکھا، آپ نے وہ جو سیکٹری خزانہ کا دور دیکھا جہاں اربوں روپے نکلے، آپ نے ایسے لوگ دیکھے جو آئے جو قسمت آزماتے تھے، کیا کہتے تھے بھائی قسمت آزماؤ، یا تو وزیر بنو گے یا فقیر، تو وہ جو کہنے والے تھے جو فقیر سے وزیر کیا وہ ارب پتی بن گئے۔ سب کو پتا ہے وہ وڈ کے، کانک کے یا بلوچستان کے کسی اور علاقے کے زمینوں سے وہ ارب پتی نہیں بنے۔ جو لوگ اپنے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کے نظریے کو چھوڑ کے آج را فنڈڈ لشکر سے متاثر ہو کے، اس کے شور شرابے سے، شور و غوغا سے، تو قرآن حکیم کی آیت ہے کہ باطل جتنا مفہوم آیت کا کہ شوشہ کرے، باطل کے شوشہ سے جو مسلمان ہیں وہ گھبرایا نہیں کرتے، وہ ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ کا فیصلہ آتا ہے اور باطل کے جو قدم ہیں وہ اکھڑتے ہیں۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ ان کے قدم اکھڑیں گے، لیکن ہمیں خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگی، گڈ گورننس، کرپشن کا خاتمہ، جو نوجوان طبقے تک بلوچ براہوئی، مرد و عورت، تعلیمی حوالے سے، صحت کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، غرض کے ہر اس حوالے سے جو ایک شہری کا حق ہے، ریاست کے فیض کو، ریاست کے ثمر کو، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اس مظلوم غریب بلوچ براہوئی کو پہاڑوں اور وادیوں میں وہ میسر ہو۔ اس کو ریاست یقینی بنائے۔ آپ دیکھیں گے یہ شیطانوں کی کوئی شیطانی، پروپیگنڈا کرنے والوں کی کوئی پروپیگنڈا کامیاب نہیں ہوگا، اور یہ اپنی موت آپ بہت جلدی مر جائیں گے۔ بڑا زبردست آپ نے میرے ساتھ بریف کیا، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے، آپ کا بھی شکریہ، ہمارے ساتھ بلوچستان کی ایک ایسی شخصیت موجود تھی جن سے زیادہ بلوچستان کو کوئی نہیں جانتا، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ جب پروگرام ان کے اپوننٹ بھی دیکھیں گے تو وہ بھی اس بات سے کبھی ڈس ایگری نہیں کریں گے کہ بلوچستان میں اگر کسی کو بلوچستان کے ڈائنامکس کا، بلوچستان کے ایشوز کا، اس کے سلوشن کا اندازہ ہے تو وہ میر شفیق الرحمان مینگل سے بہتر کوئی شخص اس وقت پورے پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔